بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سایہ رات کے اندھیرے میں زارو قطار روتا بس ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا، مجھ کو بخش دے میرے مولا، مجھے سکون عطا کر، مجھ کو اس عذاب سے آزاد فرما دے، میری مشکل آسان فرما یا رب۔ وہیں گھر کے دوسرے مکین خواب غفلت میں مگن تھے۔ میرا نام آئمہ ولی ہے، میری شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا۔ اس درمیان میں بامشکل 1 یا 2 دفعہ ہی اپنی ساس کے کمرے میں گئی تھی، وہ بھی صرف چند منٹ کے لیے۔ میرا شوہر ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس سلسلے میں وہ زیادہ تر ملک سے باہر ہی رہتا تھا۔ میں ایک بینک میں جاب کرتی تھی، میرا سیلری پیکیج بہت اچھا تھا اور اسی بہانے میری تنہائی بھی دور ہو جاتی تھی۔ میری ساس اکثر بیمار رہتی تھیں، میں اپنی مصروفیات کی بنا پر ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے اپنی ساس کی دیکھ بھال کے لیے ایک عورت رکھ لی۔ میں تو اس عورت کو رات کے وقت بھی گھر میں ٹھہرانا چاہتی تھی، مگر میری ساس نے انکار کر دیا۔ میں اور میری ساس صرف ہم دونوں ہی اس گھر کے مکین تھے۔ گھر کی صفائی وغیرہ کرنے کے لیے ویسے ہی ملازمہ آتی تھی، کھانا بنانے کے لیے بھی ایک کوک رکھا ہوا تھا جو کھانا بنا کر اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ میں جب بھی اپنی ساس کے کمرے سے گزرتی تھی وہ ہمیشہ مجھے عبادت میں ہی مصروف نظر آتی تھی۔ میں بھی وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ دیر وہاں نہیں ٹھہر پاتی تھی اور بنا ان سے ملے ہی واپس چلی جاتی تھی۔ ایک روز رات کے وقت پیاس محسوس کر کے میری آنکھ کھلی۔ میں نے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا، مگر اسے خالی دیکھ کر میں عجیب سی کوفت کا شکار ہو گئی۔ ناچار مجھے اپنا بستر چھوڑ کر پانی لینے کچن میں جانا ہی پڑا۔ میں ابھی پانی لے کر کچن سے باہر نکلی ہی تھی کہ مجھے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی، جو سیاہ رات کی خاموشی اور سناٹے کو چیرتی عجیب خوفناک سا وسوسہ دل میں پیدا کر رہی تھی۔ ڈر کے مارے میرا دل تیز رفتار میں دوڑنے لگا۔ میں اپنے اندر ہمت جمع کرتی اپنے قدم آہستہ آہستہ آواز کے تعاقب میں بڑھانے لگی۔ دل نے 1000 دفعہ سرزنش کی کہ پلٹ جا واپس، مگر اس تجسس کا کیا کرتی جو خوف کے باعث میرے اندر اپنی پوری شان کے ساتھ اجاگر ہو رہا تھا۔ میں تھوڑی دور ہی آئی تھی کہ مجھ کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ آواز میری ساس کے کمرے میں سے آ رہی ہے۔ میں ایک دم بوکھلاتی لمبے لمبے قدم بھرتی ہوئے اپنے ساس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ میں حیرانی سے سامنے کا منظر دیکھنے لگی، جہاں میری ساس جائے نماز پر بیٹھی زارو قطار روتے ہوئے خدا تعالیٰ سے اپنی رحمت کی طلبگار تھی۔ میری ساس بار بار یہی کہے جا رہی تھی کہ مجھے معاف کرتے میرے مولا، مجھے معاف کرتے۔ میری ساس کی آواز اپنے اندر ایک عجیب سا درد سموئے ہوئے تھی۔ میری ساس کے چہرے پر تکلیف کے آثار چھائے ہوئے تھے۔ میں حیرت زدہ سی اپنی ساس کو دیکھنے لگی۔ جیسے ہی میری نظر وال کلاک پر پڑی، میری آنکھیں ہجوم کے انداز میں پھیل گئیں۔ گھڑی میں اس وقت رات کے 3 بجنے والے تھے۔ اپنی ساس کا اس قدر بری طرح رونا مجھے وحشت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں اپنی ساس کے نزدیک جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے جیسے ہی اپنی ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میری ساس بے ساختہ ہی سسک اٹھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میرا اپنی ساس کے کندھے پر ہاتھ رکھنا میری ساس کو گہری تکلیف سے دوچار کر گیا ہو۔ میں ایک دفعہ پھر سے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اپنے کام میں اس قدر غرق تھیں کہ میرا ہلانا بھی ان کے کام میں خلل نہ ڈال سکا۔ جیسے جیسے میری ساس کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی، میرے وجود پر لرزہ سا طاری ہو رہا تھا۔ میں کچھ دیر تو بیٹھی رہی، پھر کھڑی ہو کر ایک دم سے اپنی ساس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں بند ہوتی اپنے بستر پر دراز ہو گئی۔ کافی دیر تک میں اپنی ساس کے متعلق ہی سوچتی رہی۔ پھر سوچتے سوچتے نہ جانے کب نیند نے مجھ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، مجھ کو معلوم بھی نہیں ہو سکا۔ میں جب صبح اٹھی تو کافی لیٹ ہو چکی تھی۔ میں جلدی جلدی تیار ہو کر بینک کے لیے نکل گئی۔ پورے دن میں کام میں بری طرح مصروف رہی۔ اس درمیان میرے ذہن سے رات والا واقعہ بالکل نکل چکا تھا۔ میں جب گھر پہنچی تب رات کی سیاہی ہر سو اپنے سائے پھیلانے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ میں فریش ہو کر کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھا کر میں اپنی ساس کے کمرے کی طرف چل دی۔ میں اپنی ساس کے کمرے میں پہنچی تو وہاں میری ساس سکون بھری نیند سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ میں نے پہلی دفعہ اپنی ساس کو سوتے ہوئے دیکھا تھا۔ میری نظر جیسے ہی ان کے چہرے پر پڑی میں حیران رہ گئی۔ وہ اپنا مخصوص دوپٹہ اپنے مخصوص انداز میں اپنے چہرے کے گرد مضبوطی کے ساتھ لپیٹے ہوئے تھی۔ دوپٹے کے حالے میں میری ساس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ ایک پل تو میری نظریں اپنی ساس کے چہرے پر ٹھہر سی گئیں، جس پر صرف سوتے ہوئے ہی اطمینان جھلک رہا تھا، ورنہ جاگتے ہوئے تو بے سکونی اور درد بھرے تاثرات ہی ہر وقت اپنا پہرا سجائے رہتے تھے۔ میں پھر سے ایک نظر اپنی ساس کو دیکھ کر اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ بند کرتی باہر نکل گئی۔ مجھے لیٹے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ میرا موبائل بجنے لگا۔ میں تھکے تھکے انداز میں موبائل سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر موبائل کی اسکرین پر اپنی نظریں دوڑانے لگی۔
میری نظر جیسے ہی موبائل کی اسکرین کے اوپر بلنک کرتے نام پر پڑی، میرے اندر ایک دم پھرتی سی آ گئی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں تیزی کے ساتھ کال اٹھاتی اپنے شوہر کے ساتھ بات چیت کرنے لگی۔ بات چیت کرتے کرتے مجھ کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، نہ جانے کب 2 گھنٹے بیت گئے۔ ایک دم میرے ذہن میں پچھلی رات کا واقعہ پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنے لگا۔ میں رات کا پورا واقعہ اپنے شوہر کے سامنے گوش گزار کرتی اپنی ساس کے اس رویے کی وجہ دریافت کرنے لگی۔ میرا شوہر میری بات پر ایک لمبی سانس ہوا میں خارج کرتا مجھ سے کہنے لگا کہ میری اماں شروع سے ایسی بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ ایک بہت پڑھی لکھی ماڈرن خاتون تھی۔ وہ سوشل ورک میں ہی نہیں، بزنس کے معاملات میں بھی ہمیشہ آگے آگے رہتی تھی۔ کوئی بھی کام ہو، کسی قسم کی بھی بزنس ڈیل ہو، میرے ابو ہمیشہ میری اماں سے مشورہ کرتے تھے، اور بے شک میری اماں کے آئیڈیاز بہترین ہوتے تھے۔ پھر اچانک ہارٹ اٹیک کے باعث میرے ابو کا انتقال ہو گیا اور وہ اپنے اگلے سفر کو روانہ ہو گئے۔ میری اماں کا غم بہت بڑا تھا، مگر انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، مجھے سنبھالا، ہمارے بزنس کو سنبھالا۔ مگر یہ سارے کام اب وہ پہلے کی طرح دلچسپی کے ساتھ نہیں بلکہ مجبوری کے تحت کرتی تھیں۔ میری اماں بالکل تنہا ہو گئی تھیں۔ میں اپنی پڑھائی میں مگن تھا۔ پھر پڑھائی ختم کرنے کے بعد میں نے بزنس کی ڈور کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اپنی محنت اور لگن کے بل بوتے پر میں نے پاکستان سے باہر بھی اپنا بزنس اسٹارٹ کر لیا، جو دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ میری اماں بھی مجھے کامیاب ہوتا دیکھ بہت خوش تھیں۔ میں زیادہ تر ملک سے باہر رہنے لگا۔ میری اماں بالکل تنہا ہو گئی، وہ اکثر بیمار رہنے لگی، کبھی کبھی نیند میں چلانے لگتی تھیں۔ وہ نماز قرآن پاک کی پابند ہو گئی، پوری پوری رات روتی رہتی۔ میری اماں نے لوگوں سے ملنا جلنا بالکل بند کر دیا، وہ تنہا رہتی۔ میں نے ان کو کافی ڈاکٹرز کو دکھایا مگر سب بے سود۔ میں ان کو جب بھی گھر سے باہر نکلنے کا کہتا تو وہ کہتی کہ یہ تنہائی میری سزا ہے جو میں نے خود کے لیے منتخب کی ہے، بس دعا کرنا بیٹا وہ رب اور اس کی مخلوق مجھے معاف کرتے۔ میں اپنی اماں کی بات کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ میں نہیں جانتا ایسی کیا بات ہے جو ان کو رات رات بھر سونے نہیں دیتی، ان کا ضمیر کیوں مطمئن نہیں، وہ کون سے گناہوں کی معافی کی طلبگار ہیں، مگر اماں نے تنہائی کو اپنا ساتھی مان لیا ہے۔ میرے شوہر کا لہجہ غمگین سا تھا۔ میں نے اور کوئی سوال کرنا صحیح نہیں سمجھا اور اپنے شوہر کو اپنا خیال رکھنے کا کہتی فون کاٹ گئی۔ دن تیزی کے ساتھ گزرنے لگے۔ میں اپنی جاب میں مصروف رہتی تھی۔ ہفتے یا اتوار کو میرا کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کا پروگرام بن جاتا تھا یا میں اپنے میکے چلی جاتی تھی۔ اس درمیان میں صرف ایک دفعہ اپنی ساس کے کمرے میں گئی تھی۔ بس تبھی مجھ کو معلوم ہوا کہ جو عورت میں نے اپنی ساس کی دیکھ بھال کے لیے رکھی ہے، میری ساس اس سے بہت خوش ہیں۔ تھوڑی سی دیر میں ہی میری ساس نے مجھے ڈھیروں دعاؤں سے نواز ڈالا تھا۔ میں جب اپنی ساس کو دیکھتی تھی میں یہ سوچتی تھی کہ میری ساس اتنی نیک ہیں، اتنی عبادت گزار ہیں، پھر نہ جانے کون سا گناہ ان کو اتنا مضطرب رکھتا ہے۔ میں بینک سے چھٹی لے کر آج ذرا جلدی گھر آ گئی تھی، تبھی اس عورت کے ساتھ میرا ٹکراؤ ہو گیا۔ میں عجلت بھرے انداز میں اسے مزید اپنی ساس کا خیال رکھنے کی تاکید کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ ملازمہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں اپنے موبائل پر آتی کال کو اٹینڈ کرتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ ابھی میں نے چند ہی قدم بھرے تھے کہ میری سماعت سے اس عورت کی آواز ٹکرائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ خدا آپ کی ساس کو جلدی مار دے۔ اس عورت کی بات پر میرے چہرے پر ایک دم ناگواری سی چھا گئی۔ میں فوراً سے کال کاٹتی مڑی مگر وہ عورت خارجی دروازہ عبور کر چکی تھی۔ بھلا وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ میری ساس ایک اچھی خاتون ہے، عبادت گزار ہیں، پھر ان سے اس عورت کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جو اس عورت نے میری ساس کے لیے ایسا کہا، جبکہ میری ساس تو اس عورت کی بہت تعریف کر رہی تھی۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات ابھرنے لگے مگر میں اپنا سر جھٹک کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ میں فریش ہوتی اپنے ساس کے کمرے کی طرف چلتی۔ میں اپنی ساس کے کمرے کے نزدیک پہنچ کر دروازے پر لگے ہینڈل پر ہاتھ رکھتی، دروازہ کھول کر کمرے کی دہلیز پار کرتی، کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میری ساس سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ حسب معمول ان کا مخصوص دوپٹہ ان کے چہرے کے گرد مضبوطی سے بندھا تھا۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح موجود تھی جس کے دانے باری باری نیچے گر رہے تھے۔ میری ساس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ میری ساس کے چہرے پر گہرا درد چھایا ہوا تھا۔ میری ساس کی عمر اتنی خاص نہیں تھی مگر اپنی عمر سے کہیں زیادہ وہ بوڑھی نظر آتی تھی۔ ان کی آئی برو بالکل ختم ہونے کو تھی اور آئی لیشز تو بالکل ختم ہو چکی تھی۔ السلام علیکم۔ میں نرم مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائے اپنی ساس کے نزدیک بیڈ پر جا بیٹھی۔ وعلیکم السلام۔ میری ساس بھی چہرے پر مسکراہٹ سجاتی اٹک اٹک کر بولی۔
میں نے یہ بات غور کی تھی کہ میری ساس ہمیشہ اٹک اٹک کر ہی بولتی ہیں اور ان کے لہجے سے ایسا لگتا تھا جیسے میری ساس کو بولتے وقت کافی تکلیف ہو رہی ہو۔ میں ان کا حال چال پوچھنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ میری باتوں کا جواب دینے لگیں۔ اپنی ساس سے بات کرتے کرتے میرے ذہن کے پردوں پر اچانک اس عورت کی بات ٹکرائی، خدا آپ کی ساس کو جلدی مار دے۔ میرے چہرے پر چھائی مسکراہٹ ایک دم سے غائب ہوئی۔ میں ایک دفعہ پھر سے اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے اس عورت کے بارے میں اپنی ساس سے پوچھنے لگی، مگر جس بات کا مجھے خدشہ تھا ویسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میری ساس اس عورت سے خوش اور مطمئن تھی۔ میں تھوڑی دیر بعد اپنی ساس کو آرام کرنے کا کہتی ان کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ مجھ کو سوئے ہوئے ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ کسی کے چلانے کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ تھوڑی دیر تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے۔ پھر جیسے ہی میرے حواس کام کرنے لگے، میرے ذہن میں سب سے پہلے آنے والا خیال میری ساس کا تھا۔ میں دوڑتی ہوئی اپنی ساس کے کمرے میں پہنچی، جہاں وہ اپنے سر کو پکڑے ہذیانی انداز میں زور زور سے چلا رہی تھیں۔ ساتھ ہی ساتھ ایک ہی بات بار بار دہرائے جا رہی تھیں، مجھ کو معاف کر دیں، مجھ کو معاف کر دیں۔ میں جلدی سے اپنی ساس کے نزدیک پہنچی، پھر سائڈ ٹیبل پر رکھے گلاس میں جگ سے پانی بھرتی، ساتھ ہی میڈیسن باکس سے نیند کی دوا نکال کر پانی میں ملا کر اپنی ساس کو پلانے لگی۔ پھر کچھ دیر اپنی ساس کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد میری ساس کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو تب جا کر میری سانس میں سانس آئی۔ میری ساس ہلکی ہلکی غنودگی میں جانے لگی، مگر اس وقت بھی وہ کسی معصوم سے بچے کی طرح مجھ سے فریاد کر رہی تھی کہ پلیز تم ان کو کہو نا مجھ کو معاف کر دیں۔ میں اپنی ساس کو حوصلہ دینے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد میری ساس پرسکون ہوتی نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی، مگر میری ساس کا یہ انداز مجھ کو الجھا گیا۔ میں اپنی ساس کے سونے کا یقین کرتی، ان کو اچھے سے کمبل اوڑھا کر اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ بند کرتی، اپنے کمرے کی طرف چلتی۔ مجھ کو اپنے بستر پر لیٹنے کے بعد بھی کوئی آدھے گھنٹے تک میں اپنی ساس کے بارے میں ہی سوچتی رہی تھی۔ اگلے دن صبح اٹھ کر میں معمول کے مطابق بینک جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ پھر اچانک کچھ سوچ کر اپنا رخ اپنی ساس کے کمرے کی طرف موڑ گئی۔ میں نے اپنی ساس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اب بھی گہری نیند میں تھی۔ میں دروازے پر ہی کھڑی ایک نظر اپنی ساس پر ڈال کر مطمئن ہوتی، واپس کمرے کا دروازہ بند کرتی گھر سے نکل گئی۔ بینک پہنچے مجھے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ رات کو نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میرا سر درد سے پھٹنے لگا۔ میں جلدی چھٹی لے کر واپس گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میں اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، تبھی میرے کمرے کا دروازہ ناک ہوا۔ میں اس وقت سکون چاہتی تھی۔ دروازہ بجنے کی آواز میرے سر پر ہتھوڑے کی مانند لگ رہی تھی۔ میں بیزار سا منہ بناتی نہ چاہتے ہوئے بھی اجازت دے گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی۔ السلام علیکم باجی، مجھ کو آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ عورت میرے کمرے میں داخل ہوتے ہی فوراً سے مجھ کو سلام پیش کرتی مجھ سے مخاطب ہوئی، پلیز ابھی میں کچھ بھی سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، جاتے ہوئے کمرے کا دروازہ بند کر جانا۔ میں بیزاری کے ساتھ کہتی اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ عورت ایک نظر مجھ پر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا آپ کی ساس کو جلدی مار دے، خدا تعالیٰ ان کی آزمائش کو ختم کر دے۔ اس عورت کی آواز کے ساتھ ساتھ مجھے کمرے کا دروازہ بند ہونے کی آواز صاف سنائی دی۔ اس عورت کی بات مجھ کو بہت ناگوار گزری۔ میں اپنے ذہن سے ساری باتوں کو جھٹکتی سر درد کی دوا لے کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ میں ان سارے حالات سے بہت بیزار ہو گئی تھی۔ مجھے سکون کی، کسی اچھے ماحول کی اشد ضرورت تھی، اسی لیے اگلے دن ہی اس عورت کے آتے ہی اسے چند ضروری ہدایات کرنے لگی۔ میرا ارادہ چند دن اپنے میکے میں گزارنے کا تھا، اور اس سلسلے میں اپنے شوہر سے بھی بات کر چکی تھی۔ پہلے تو میرے شوہر نے اعتراض کیا، مگر میرے یہ کہنے پر کہ میرے آنے سے پہلے بھی تو میری ساس اکیلی رہتی تھی، اور اگر تم چاہو تو اس عورت کو جس کو میں نے ان کا خیال رکھنے کے لیے رکھا ہے اسے رات کو بھی یہاں ٹھہرنے کا کہہ دوں گی، وہ عورت ان کا بھرپور خیال رکھے گی۔ میرے شوہر کو مانتے ہی بنی۔ میں اپنا سامان لیتی اپنے کمرے سے نکلی تو سامنے ہی وہ عورت کھڑی تھی۔ اوہ گاڈ، پھر سے نہیں! میں اس عورت کو دیکھ کر بیزاری سے کہتی اسے اگنور کر کے گزرنے لگی، مگر وہ پھر بھی مجھے آوازیں دینے لگی۔ میں اس کی آواز کو ایسے نظر انداز کرنے لگی جیسے مجھے کچھ سنائی ہی نہ دے رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں خارجی دروازے کو عبور کرتی، میری سماعت سے پھر سے اس عورت کے وہی الفاظ ٹکرائے۔ یہ سننا تھا کہ میرے اندر وبال سا اٹھنے لگا۔ میں تیش میں آتی مڑی اور اپنے قدم واپس لیتی اس عورت کے نزدیک جا پہنچی۔ تمہارے ساتھ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آج بتا ہی دو مجھے، کیوں میری ساس کے پیچھے پڑ گئی ہو؟ کیا بگاڑا ہے آخر میری ساس نے تمہارا جو تم ان کے لیے روزانہ مرنے کی دعائیں کرتی ہو؟ شرم نہیں آتی؟ میری ساس تو تمہاری اتنی تعریف کرتی ہیں اور تم؟
میں ابھی اسی وقت تم کو اس جاب سے نکال دیتی، مگر صرف اپنی ساس کی وجہ سے آج تم کو معاف کر رہی ہوں۔ وہ تم سے خوش ہیں، اور پلیز آئندہ میرے سامنے یہ بات دوبارہ مت کرنا۔ میں اس عورت کو اچھا خاصا جھڑک گئی اور بنا اس کو کچھ کہنے کا موقع دیے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے اپنے میکے آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے، مگر میں نے ایک دفعہ بھی گھر پر فون کر کے اپنی ساس کی خیریت کے متعلق دریافت نہیں کیا تھا۔ میں تو بلکہ شکر ادا کر رہی تھی کہ چلو کچھ دن تو سکون کے میسر آئے۔ ایک دن میں اپنے بھتیجے بھتیجی کے ساتھ گھومنے باہر آئی ہوئی تھی، تبھی میرے موبائل پر میری ساس کی ٹیک کیئر کی کال پر کال آنے لگی، مگر میں کال کو اگنور کرتی انجوائے کرنے لگی۔ شام کو جب میں گھر پہنچی تو میری نظر میری ساس کی ٹیک کیئر کے نمبر سے آئے میسج پر پڑی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ اس میسج میں میری ساس کے انتقال کی ہولناک خبر تھی۔ گویا میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ گئے ہوں، میرا دماغ بالکل سن ہو گیا۔ جیسے ہی میرے حواس تھوڑے بحال ہوئے، میں بنا اپنے گھر والوں کو بتائے فوراً سے کار پورچ کی طرف بھاگی۔ کار میں بیٹھ کر میں تیزی کے ساتھ کار چلاتی جلدی جلدی اپنے سسرال پہنچی۔ اس درمیان 1-2 دفعہ میرا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا۔ میرے سسرال میں ہر طرف رش لگا تھا۔ درمیان میں پڑی ڈولی پر میری ساس کفن لپیٹے لیٹی ہوئی تھی، لوگوں نے بینڈ ڈالا ہوا تھا، پورے گھر میں چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ میری نظر جیسے ہی اس عورت پر پڑی میرے اندر وبال سا اٹھنے لگا۔ وہ عورت میری ساس کی ڈولی کے نزدیک بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھ کو اس عورت سے نفرت سی محسوس ہونے لگی، جو ویسے تو ہر وقت میری ساس کے مرنے کی دعائیں کرتی رہتی تھی، اب کیسے دکھاوا کر رہی تھی۔ میں تیش میں آتی اس عورت سے باز پرس کرنے لگی، کیونکہ مجھ کو لگ رہا تھا ضرور اس عورت نے ہی کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے میری ساس کا انتقال ہوا ہے، ورنہ میری ساس تو بالکل ٹھیک تھی۔ وہ قسم کھا کھا کر مجھے یقین دلانے کی کوشش کرنے لگی کہ اس نے کچھ نہیں کیا۔ میں نے جب اس کی کسی بات کا یقین نہیں کیا تو وہ عورت مجھ کو میری ساس کے نزدیک لے جا کر کہنے لگی میں اپنی ساس کے چہرے سے کفن اٹھاؤں۔ میں نے جیسے ہی اپنی ساس کے چہرے سے کفن ہٹایا، میری جان نکل گئی۔ میرا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا، کیونکہ میری ساس کا چہرہ تھوڑی کے نیچے سے بالکل سڑا ہوا تھا۔ یہ ادراک مجھ پر جان لیوا تھا کہ میری ساس کینسر کی مریض تھی، اور ایک گھر میں رہنے کے باوجود میں اس بات سے لا علم تھی۔ مجھ کو اب اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ کیوں اس رات میری ساس اپنے کندھے پر ہاتھ رکھنے سے سسک اٹھی تھی، کیوں ہر وقت میری ساس کے چہرے پر درد بھرے تاثرات چھائے رہتے تھے، کیوں میری ساس کو بولتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی تھی، کیوں وہ ہر وقت دوپٹہ اپنے گرد لپیٹے رکھتی تھیں جو ان کے ہونٹ تک کے حصے کو کور کر کے رکھتا تھا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ کب میری ساس کا جنازہ اٹھا، کب ان کو دفنا دیا گیا۔ میرا شوہر بھی اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا تھا۔ میری ساس کو زیادہ دیر نہیں رکھ سکتے تھے کیونکہ ان کی گردن والا حصہ پورا سڑا ہوا تھا۔ میرا شوہر بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ کاش وہ اپنی اماں کے پاس رہتا، وہ کیسے ان سے اس قدر انجان رہ سکتا ہے۔ میں نے جب اس عورت سے پوچھا کہ اس نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ میری ساس کو کینسر ہے، تو اس نے کہا کہ میں نے بتانے کی کوشش کی تھی، مگر آپ نے کبھی میری بات نہیں سنی۔ اب مجھ کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ کیوں وہ عورت میری ساس کے مرنے کی دعا کرتی تھی۔ اس عورت نے ہمیں بتایا کہ میری ساس نے مرنے سے کچھ دیر پہلے اسے بتایا تھا کہ انہوں نے اپنی ساس کے ساتھ بہت برا رویہ رکھا تھا، ان کو ان کے ہی گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کا انتقال ہو گیا اور میں ان سے معافی بھی نہ مانگ سکی۔ یہ پچھتاوا میری ساس کو چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ اس بیماری کو اپنی سزا تصور کرتی تھی۔ وہ اپنے کیے پر نادم تھی۔ وہ کہتی تھی کہ دنیا مکافات عمل کا نام ہے، ان کو ان کے کیے کی سزا ملی ہے۔ وہ عورت اپنی بات کہہ کر کب کی جا چکی تھی، مگر میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی گہرے صدمے میں تھے۔ ہم کیسے اپنے گھر میں موجود وجود کو نظر انداز کرتے رہے تھے کہ وہ اتنی بڑی بیماری سے اکیلے لڑتی رہیں اور ہم انجان رہے۔ کاش ہم لوگ اپنے گھر میں موجود بوڑھے لوگوں کی قدر جان لیں۔ ہم کیسے زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو کر اپنے ماں باپ کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارے پاس دوستوں کے ساتھ گھومنے کا وقت تو ہوتا ہے، مگر اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے 2 پل نہیں ہوتے۔ جب تک ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہتا ہے ہمیں اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہوتا، مگر جب اس بات کا احساس ہوتا ہے تو وقت گزر چکا ہوتا ہے اور ہمارے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ خدا کے لیے اپنے ماں باپ کی قدر کریں، جن کا لاغر اور کمزور وجود آپ کے گھر کا مضبوط شجر ہوتا ہے، مگر ہم بے خبر اپنی موج مستیوں میں مگن ہوتے ہیں، ان کے وجود کو سرے سے ہی فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ جب اس بات کا ہم کو احساس ہوتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے جہاں ہمیں چند دن ٹھہرنا ہے۔ ہمارا اصل ٹھکانہ موت کے بعد کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔
مگر ہم سب بھول بیٹھے ہیں، صرف اس فانی دنیا کو پانے کے لیے اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ و برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مجھ کو یہ بات بار بار پریشان کرتی ہے کہ کاش میں اس عورت کی بات سن لیتی تو شاید آج حالات مختلف ہوتے۔ میرے اور میرے شوہر کی زندگی میں ایک کاش ہمیشہ رہے گا جو ہمیں تمام عمر چبھتا رہے گا، مگر اب پچھتاوے کیا ہووت جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ کاش ہمیں وقت سے پہلے عقل آ جائے، کاش، مگر اکثر دفعہ ہم پوری زندگی صرف کاش کاش کرتے ہی گزار دیتے ہیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔